الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو شب برات کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ یہ برکت والی رات ہے، یہ رحمت والی رات ہے، یہ عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق پر رحمت بھیجتا ہے اور رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق تقسیم کرتا ہے، جو بھی اللہ سے مانگے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ بخشش والی رات ہے، رحمت والی رات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس رات کے اندر جو کچھ مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور استغفار درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اس کے جتنے فضائل ہیں، جتنی بھی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کے فیصلے کرتا ہے اور اگلے سال تک لکھ کر اللہ تعالی واپس فرشتوں میں ہاتھ دے دیتا ہے کہ اس رات کے اندر جو انسان اللہ کے حضور جو کچھ مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کرے گا۔ یہ مختصر ہے مگر چند لوگ اس میں نہیں بخشے جائیں گے۔ ایک والدین کا نافرمان، دوسرا زانی، تیسرا شرابی یعنی شراب پینے والا، چوتھا سود خور اور تصویر بنانے والا چند لوگ ہیں جو اس رات کے اندر ان کی بخشش نہیں ہوتی، باقی تمام مخلوق کے اللہ تبارک و تعالی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس رات کے اندر کچھ نوافل ہیں جو صلاۃ الخیر سے کہا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر 100 رکعت نماز جو نفل پڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کے اندر جو 100 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی 5 بار پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 70 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور بے حساب اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے اس رات کے اندر 100 رکعت نفل پڑھنے کا ارادہ کریں اور اس رات میں پڑھیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو کچھ مانگیں گے اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور اس رات کے اندر سورۃ یاسین 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، سورۃ دخان 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس رات کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے اور صلاۃ و تسبیح کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ جتنا بھی ہو سکے اس رات ساری رات اللہ کی حضور عبادت کرنی چاہیے۔ جب انسان یہ پڑھ لے اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت کے اندر الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھے اور پھرنے کے بعد اس کے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، 10 مرتبہ استغفار پڑھے اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی اللہ کے حضور دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بے حساب اس کی بخشش فرمائے گا۔ جو آگے میں دعا بتانے والا ہوں، جب یہ نوافل ذکر اذکار کر چکے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، اللہم انا نسألک رزقا کریما، اللہم انا نسألک رزقا کریما، اللہم انا نسألک رزقا کریما۔ اسی دعا کو 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح پڑھیں اور اپنے رزق کے لیے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہو گیا شب برات کی رات کے اندر۔ اسی دعا کو ہر روز جو بندہ 1 تسبیح معمول بنا لے تو اس کے رزق کے اندر کمی نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے اندر وسعت اور برکت عطا فرمائے گا۔
اس کی نسل کے اندر بھی رزق اور برکت وسعت عطا فرمائے گا۔ اور ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد کم از کم اسی دعا کو، اللہم انا نسألک رزقا کریما، اللہم انا نسألک رزقا کریما، اللہم انا نسألک رزقا کریما، ہر نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ پڑھ لے۔ اگر 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس کا ورد رکھے، اللہ کے حضور رزق کے لیے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اسی کا آپ معمول بنا لیں ساری زندگی کے لیے۔ تو اس دعا کو کم از کم 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اور ایک تسبیح صبح کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، جیسے آپ کو آسانی کے ساتھ ٹائم مل جائے تو اس کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ اس کی دعا کے صدقے اللہ تبارک و تعالی بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ یہ سب لوگوں کی اسی رات کو آپ کو اجازت ہے، اس دعا خصوصاً آپ اس دعا کا اہتمام کریں اور پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رزق کی تنگی دور فرمائے گا، رزق کے اندر برکت فرمائے گا، رزق کے اندر وسعت فرمائے گا، اور رزق اللہ تبارک و تعالی وسیع فرما دے گا۔ اسی دعا کو آپ نے اللہم انا نسألک رزقا کریما، جب بھی ہاتھ اٹھائیں درود پاک پڑھ کے 3 بار اس کو دعا کو پڑھ لیا کریں، اللہم انا نسألک رزقا کریما۔ تو اللہ تبارک و کریم ذات ہے، اپنے خزانے سے رزق عطا فرماتا ہے۔ میں آخر میں دعا کر تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کریں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں، والدین کے لیے، رشتہ دار کے لیے، اولاد کے لیے، ہمسائے کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعا یہی مانگے، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہم اغفر لی مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، یا اللہم اغفر لی والدی وللمومنین وللمومنات والمسلمین والمسلمات۔ جو بھی آپ کو دعا کا سیغہ ہے اسی میں خصوصاً حضور کی امت کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت اور کرم فرمائے گا۔ آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو دیکھیں بھی، اس کو لائک بھی کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے بھی شیئر کریں، تاکہ یہ ویڈیو جو بھی دیکھے گا تو آپ کے لیے بخشش کا سبب بن جائے گا، جو بھی عمل کرے گا تو آپ کے لیے بھی دروازے کھل جائیں گے، اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی تمام مشکل آسان فرمائے گا، تمام دکھ دور فرمائے گا۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، تاکہ جو بھی کوئی پڑھے دیکھے تو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔